السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتصر ہو تو مرو شور مچائے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تمنا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تمنا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ صدر محترم اور میرے مشفق اساتذہ اکرام، عزیزان ملت، عنوان ہے اتحاد و اتفاق، وقت کی اہم ضرورت۔ میں اپنے عنوان پر روشنی ڈالنے سے قبل اتحاد کا معنی و مفہوم بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اتحاد باب افتعال کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے ایک ہونا، متحد ہونا، آپس میں متحد اور مل جل کر ایک دوسرے کے سکھ و دکھ میں شریک ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ محترم حضرات، دین اسلام خالق کائنات کا وہ نازل کردہ آخری دین ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے آتے ہی شرک و بت پرستی کی جگہ توحید خالص، جنگ و جدال کی جگہ محبت و آشتی، اختلاف کی جگہ اتحاد و اتفاق نے لے لی، اور پوری دنیا میں اخوت، محبت، ہمدردی و غمخواری، پریم و الفت کی ایسی ہوا چل گئی جس سے گلشن انسانیت میں ایسے سنبل و یاسمین کھلتے ہیں کہ پورا چمن عالم مسک بار ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت، اتحاد و اتفاق ایک ایسی طاقت و قوت ہے جس کے سامنے باطل کبھی ٹک نہیں سکا۔ وہ آپسی اتحاد کا ہی ثمرہ تھا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہونے کے باوجود ہتھیاروں سے لیس 1000 کافر کو شکست کی راہ دیکھنی پڑی۔ محترم حضرات، جب صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث المسلم اخو المسلم اور المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کے تحت ایک ہوئے تو دنیا پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے اور چہار تانگے عالم پہ چھا گئے۔ کیا یہی وہ اتحاد نہیں جس نے معرکہ حق و باطل میں اکھڑتے قدموں کو جما دیا اور جمے ہوئے قدموں کو اکھاڑ دیا اور باطل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی؟ کیا یہی وہ اتفاق نہیں جس نے ایرانی تہذیب و تمدن کو بدل ڈالا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فارس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو بدر حنین کا نظارہ کرو، فتوحات فاروقی اور فتح ایران کی واقعات پڑھو، یرموک و قادسیہ کے داستان سنو۔ مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں اتحاد پیدا کرو اور اللہ کی رسی کو یعنی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام دو۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ تم اگر مومن ہو کر متحد ہو گئے تو تمہیں غمگین اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی غالب رہو گے، حکومت اور بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے؟ تو کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب بھی کہا، وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، لیکن جب ہم نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑا تو کار مذمت میں جا گرے۔ محترم حضرات، ذرا توجہ چاہتا ہوں، آج ہم ملک ہندوستان میں تقریباً 20 کروڑ کی تعداد میں، آخر کیا بات ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟
کیا یہ عدم اتحاد کا نتیجہ نہیں؟ مسلمانوں جاگ جاؤ، اٹھو، ایک ہو کر سچائی کی آواز بلند کرو، ایمان و استقامت کے ساتھ میدان میں اتر پڑو اور دنیا کو بتا دو کہ ان ظلم و ستم کی کرنوں نے، افسوں نے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ اے بات آیا ہے دنیا پر، اے بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم بس جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اب مختصراً اس بات کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز میں اتحاد کی جلوہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے جملہ احکام اتحاد کی پوشیدہ قوت و پوشیدہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم رخصت ہو رہا ہوں، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ شاہراہ نظر آئے، بکھرے ہو تو سمٹو کہ تماشا نظر آئے، بکھرے ہو تو سمٹو کہ تماشا نظر آئے، تاروں بھرے افلاک کا نقشہ نظر آئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔